السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اپنے جس ایکسپیرینس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس کے پیچھے دو بنیادی مقاصد ہیں۔ ان میں سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ جو ہم دین کی دعوت دیتے ہیں تو اس دین کی دعوت کو دیتے وقت ہمیں کمال حکمت کا، کمال سمجھداری کا لحاظ کرنا چاہیے اور ایسے انداز سے دین کی دعوت دیں کہ ہمارے گفتگو سے، ہمارے کردار سے لوگ دین سے دور ہونے کے بجائے دین کے قریب ہیں، کیونکہ دین کی دعوت دیتے وقت ہمارے پیش نظر یہی ہوتا ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ ہم دعوت جو ہے بڑے اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا جو انداز ہے، ہمارا جو رویہ ہے، وہ سامنے والے کو ہمارے انداز دعوت سے یا دین سے بدظن کر دیتا ہے۔ تو ایسے افراد کے جو مبلغین کی حیثیت سے اپنا کردار سر انجام دے رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ دین کی دعوت دیتے وقت حکمت سے کام لیں، اور اسی سلسلے میں انشاءاللہ اپنا ایک ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گا۔ دوسرا جو ہے وہ افراد، ان سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو کسی کا رویہ برا لگا اور کسی مبلغ نے آپ کو دین کی دعوت حکمت کے بغیر دی، تو بجائے اس کے کہ آپ دین سے دور ہو جائیں، اپنی آخرت کا نقصان کریں، آپ کم از کم دین کو فالو کر کے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ آپ جس انداز سے دعوت دے رہے ہیں یا آپ جس دین کی دعوت دینے کی کوشش کر رہے ہیں جس طریقے سے، تو دین اس طریقے سے دعوت دینے کا تقاضا نہیں کرتا۔ پھر آپ اچھا کردار اپنائیں، آپ اچھے انداز سے اپنے آپ کو پیش کر کے دکھائیں کہ دیکھیں دین جو ہے وہ اس چیز کا نام ہے۔ دین سے دور ہٹ جانا کسی ایک آدھ کے رویے کی بنیاد پر یہ سمجھداری نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ جب میں باقاعدہ پریکٹس کی طرف آنے کی میرا ایک ذہن بنا تھا اور ایک جذبہ بیدار ہوا تھا کہ اب جو ہے وہ پریکٹس کی طرف آنا ہے، تو اس وقت میری عمر تقریباً 14-15 سال تھی، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 14-15 سال کی عمر میں ذہن بہت کچا ہوتا ہے، تجربات نہیں ہوتے، اتنے مشاہدات نہیں ہوتے، علم کی کوئی اتنی پختگی نہیں ہوتی۔ تو اس وقت جب میں دین کے قریب آ رہا تھا تو اس کا محرک جو ہے وہ نعت خوانی بنی تھی۔ اس میں بالخصوص جو ہے وہ حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا کردار ہمارے سامنے تھا۔ اگرچہ ان کا انتقال تو بہت پہلے ہو چکا تھا، لیکن ان کی نعتیں اور ان کا جو انداز تھا، ان کا جو کردار تھا، اس سے میں بڑا انسپائر تھا۔ پھر باقاعدہ جب کیو ٹی وی پر اویس رضا قادری صاحب آئے، ان کی نعتیں میں نے سنی، تو میرے دل کے اندر ایک تحریک پیدا ہوئی کہ چلیں ہم دین کے قریب آتے ہیں۔ تو میں اپنی اسٹوری کو بالکل شارٹ کرتے ہوئے یہ بات بتاؤں کہ میں پھر جو ہے وہ نعت خوانی کی فیلڈ میں نے کہا کہ چلیں اسٹیپ رکھتے ہیں، لیکن وہاں پر جو گروپ مجھے ملا تھا نعت خوانوں کا، وہ بہت کردار کے اعتبار سے برا تھا، اور اس وقت میرے ذہن میں یہ آیا کہ اگر میں ان کے ساتھ رہوں گا تو شاید جو میری پرانی گیدرنگ تھی میں اس سے زیادہ بگڑ جاؤں گا، تو اس سے میں پیچھے ہٹا۔ اور اس وقت چونکہ میرا انداز جو ہے وہ نعت خوانوں والا ہی تھا، اس وقت جو نعت خوانوں کا اپنے کا انداز ہوتا تھا کہ وہ رنگین لباس پہننا، رنگین عمامے پہننا، اور پھر وہ لباس کا بھی اپنا ایک انداز ان کا الگ سا تھا، تو میں اسی گیٹ اپ میں رہتا تھا۔ پھر اب جب میں نعت خوانوں سے بدظن ہوا تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ اب مجھے اچھی صحبت کہاں ملے گی۔ تو پھر اطراف میں ہمارے اور بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو دین کا کام کرنے والے تھے، لیکن ان کا اپنا انداز تھا، وہ یہ رنگین لباس وغیرہ پہننے کو پسند نہیں کرتے تھے، تو میں ان کے ساتھ وابستہ ہوا۔ اب میرا جو وہ انداز تھا وہ بالکل الگ، رنگین لباس پہننا، اور پھر میرے گھر والوں کی طرف سے جو ہے وہ یہ بھی معاملہ تھا کہ میرے گھر والے جو ہے اس طرف توجہ رکھتے تھے کہ میں رنگین لباس میں ہی رہوں اور دور کے تقاضوں کو پورا کرتا رہوں۔ تو میرے گھر والوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ میں رنگین لباس میں رہوں، اور ان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ میں یہ ساری چیزیں چھوڑ دوں۔ تو اس کشمکش میں رہتا تھا، اور وہ لوگ اکثر مجھے جو ہے وہ مختلف گیدرنگز کے اندر تنقید کا نشانہ بنایا کرتے تھے کہ آپ جو ہے کس طریقے سے اپنا لباس اختیار کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، مطلب جہاں موقع ملتا تھا وہاں پہ تنقید ہوتی تھی۔ تو اس سے میں کافی دل برداشتہ ہوا، اور میں جو ہے وہ پھر میں نے ذہن بنایا کہ ٹھیک ہے، ہم جو پرانی گیدرنگ میں تھے وہ زیادہ اچھی تھی، ہم اسی گیدرنگ میں واپس چلتے ہیں اور چھوڑتے ہیں یہ ساری چیزیں۔ خواہ میں تو ادھر آ کر پھنس گیا کیونکہ ذہن کچا تھا۔ لیکن اسی دوران جو ہے وہ میں نے مفتی اکمل صاحب کا کلپ دیکھا، جس میں مفتی اکمل صاحب نے جو وہ رنگین لباس کے اوپر بڑے زبردست قسم کے دلائل دیے، اور اس وقت میرے ذہن میں یہ بات کلک ہوئی کہ جب یہ مفتی ہو کر رنگین لباس کے اوپر دلائل دے رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ رنگین لباس پہنا جا سکتا ہے، تو پھر میرے ساتھ جو دینی طبقہ ہے وہ کیوں مجھے منع کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ میں نے ہماری کنزول ایمان مسجد کے نیچے ہی دارالفتہ تھا، وہاں پر میں نے جا کر سوال کیا کہ حضور آپ لوگ تو سادگی اختیار کرتے ہیں، لیکن میں اگر رنگین لباس پہنتا ہوں، مجھے میری والدہ اور میرے گھر والے جو ہے وہ رنگین لباس پہننے کا کہتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو وہاں پر جو مفتی صاحب موجود تھے، مفتی حسان صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ اپنی والدہ کا حکم مانیں اور آپ نے رنگین لباس پہننا ہے۔
اور آپ جو ہے وہ سادگی اختیار نہ کریں. تو میں نے کہا کہ حضور پھر یہ جو اطراف میں ہمارے جو دعوت دینے والے لوگ ہیں وہ تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ سادگی اختیار کریں، تو پھر میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے اپنی والدہ کا حکم ماننا فرض ہے، آپ اس کو ترجیح دیں. تو یہ بات، ان کا یہ انداز مجھے بہت زیادہ متاثر کیا اس نے. اور پھر اس کے بعد جو میرا ذہن یہ بنا کہ اب مجھے دین کے قریب آنا ہے اور اب مجھے علم دین سیکھنا ہے، مفتی بننا ہے، عالم بننا ہے. کیونکہ یہ مفتیان کرام، چاہے وہ مفتی اکمل صاحب ہوں، مفتی حسان صاحب ہوں، ان کی بات سے مجھے یہ تاثر ملا کہ دین ہمارا کچھ اور تقاضا کر رہا ہے اور یہ جو مجھے جس چیز کی تبلیغ کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہے. تو اب مجھے یہ جاننا ہے کہ میرا دین مجھے کیا کہتا ہے. تو اس جذبے کے ساتھ پھر میں نے درس نظامی کیا، اور درس نظامی کی تکمیل کے بعد الحمدللہ میں دین سے وابستہ بھی ہوں اور دین کی تبلیغ کے سلسلے میں اپنا کچھ نہ کچھ حصہ بھی ملا رہا ہوں. اب اگر آپ ذرا غور کریں کہ ایک طرف وہ نعت خوانوں کا گروپ تھا، اور ان میں سے کوئی نعت خواں بھی ابھی معروف نہیں ہے، مشہور نہیں ہے، وہ سارے کے سارے بے نام ہی ہیں. اور میری پھر بعد میں اچھے نعت خوانوں سے بھی ملاقات ہوئی. جس طریقے سے مبلغین اچھے برے دونوں تھے، اسی طریقے سے نعت خوانوں سے بھی پھر میری ملاقات ہوئی. تو اب آپ ذرا غور کریں کہ اگر میں اس وقت یہ جو میرے ساتھ رویہ اختیار کیا جا رہا تھا، مجھے جو تنقیدوں کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، اس کو سامنے رکھ کر اگر میں دین سے دور ہو جاتا اور میں دین کی صحیح سے سمجھ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرتا، یا میرے سامنے اگر دین کا صحیح مسئلہ نہ آتا، تو میں تو پھر دین سے دور ہٹ جاتا. میرا تو ذہن بن چکا تھا کہ میں نے واپس جانا ہے. تو اس میں قصوروار کون ہوتا؟ یقیناً میری بھی غلطی ہوتی کہ میرا ذہن پکا نہیں ہے تو میں پیچھے ہٹ گیا. لیکن ساتھ ساتھ حکمت کے ساتھ نہ سمجھانے والے مبلغین بھی اس میں قصوروار ہوتے ہیں. اور پھر اس کے مقابلے میں جب میں نے مفتیان کرام کی طرف سے مسئلہ سنا، دین کی صحیح سمجھ مجھے حاصل ہوئی، اور حکمت کے ساتھ انہوں نے مجھے بات سمجھائی، تو یہ حکمت کے ساتھ سمجھانے والی بات نے مجھے متاثر کیا. اور پھر میں جو ہے وہ درس نظامی کی طرف آیا، عالم کورس کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں دین متین کی طرف راغب ہو گیا، اور آج آپ کے سامنے تبلیغ دین بھی کر رہا ہوں. تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ یار لوگ آج کل دین سے بہت دور ہو رہے ہیں اور ہمارے بیانات سننے کے لیے کوئی نہیں آتا، ہم تو جو ہے نا وہ کسی نوجوان کے پاس جاتے ہیں تو وہ دیکھ کر ہمارے سے گلی بدل لیتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں اس میں ہمیں اپنے کردار کے بارے میں بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ کو دیکھ کر ایک مسلمان گھرانے سے تعلق رکھنے والا کوئی فرد گلی بدل لیتا ہے، رستہ بدل لیتا ہے، اور وہ آپ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا، وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کو کوئی بات سمجھائیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے رویے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہو. الحمدللہ میں آفس میں بھی ہوتا ہوں اور میرے ساتھ بہت سارے ایسے کالج یونیورسٹی کے لڑکے بھی ہیں. میرے آفس کی گیدرنگ جو ہے وہ پوری، ان میں سے سارے ایسا نہیں کہ وہ سب کے سب دیندار ہوں یا باقاعدہ جو ہے نا وہ جس طریقے سے میں اپنا گیٹ اپ اختیار کر کے بیٹھا ہوں ویسے ہوں، لیکن وہ مجھے دیکھ کر کبھی بھی اپنا راستہ نہیں بدلتے. میری ان سے بہت اچھی بات چیت بھی ہوتی ہے. اور نہ صرف آفس میں، اس کے علاوہ بھی میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں کہ جو باقاعدہ کسی دینی فیلڈ سے وابستہ نہیں ہیں، لیکن جو ان کی غلطی ہوتی ہے تو میں ان کو بتاتا بھی ہوں، آسان طریقے سے سمجھاتا بھی ہوں، وہ میری بات کو بھی رکھتے ہیں، مان بھی دیتے ہیں. اور پھر حکمت کے ساتھ جو ہے وہ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ الحمدللہ مجھے دیکھ کر کسی نے رستہ بدلا ہو. اور اس میں میرے بڑوں کی تربیت شامل ہے یقیناً کہ حکمت کے ساتھ ہمیں کیسے دین کی دعوت دینی چاہیے. پھر جو ہم نے بزرگوں کا انداز دیکھا، بزرگوں کا کردار دیکھا، تو اس کو جب ہم اپنا کر دین کی دعوت دیں گے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو دیکھ کر بھی کبھی کوئی رستہ نہیں بدلے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دین متین کی سمجھ عطا فرمائے اور اچھے انداز سے دین متین کا لوگوں کو دین متین کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.